یہ متعین کیا وضو کی آیات کو، یہ اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ استنجا کیا ہے بھئی؟ بس فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ قباء کی مسجد کے اندر بعض مرد ایسے ہیں کہ وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، اللہ بھی پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ بھی کیسی پاکی کو پسند کرتے ہیں؟ یہ پاکی کہ پیشاب کرو، اس کے بعد اچھی طرح قطروں کو سکھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ کر کے بس پانی ڈال کے اٹھ گئے، آتے رہیں گے قطرے، آنے دو، دائیں بائیں رانوں پہ لگیں گے، کپڑوں پہ لگیں گے، 2 مرتبہ پیشاب کر لیے، کپڑے بھی گئے، بدن بھی گیا۔ 80 سے 85% مجمع استنجے کو نہیں جانتا، اور پیشاب کے قطرے بدن پہ کپڑوں پہ لگ رہے ہیں، اور اکثر عذاب قبر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ قبر کے پاس سے گزرے، فرمائے ان دونوں قبر والا عذاب ہو رہا ہے، اور دونوں ایسے گناہ میں تھے کہ جس سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا، ہے بڑے گناہ لیکن بچ سکتے تھے وہ۔ ایک چغل خوری کا مریض تھا، اور دوسرا پیشاب سے اپنے کو بچاتا نہیں تھا۔ وہ سارے پینٹ شرٹ پہن کے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے، بیٹھتے بھی نہیں، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔ ہم نے فرمایا کھڑے ہو کے پیشاب مت کرو۔ پاکی کا طریقہ آپ نے متعین کیا، ورنہ تو ان غیر مسلموں کے پاس کیا ہے؟ ان کے باتھ روموں کے اندر، سوئٹزرلینڈ جیسا ملک ہمارے ساتھی گئے تھے، وہاں باتھ روموں میں پانی نہیں ہوتا، ان کے پورے باتھ روم کے اندر جناب ایک بوند آپ کو نظر نہیں آئے گی، مجھے بہت صفائی ہے، خاص صفائی ہے۔ ان کو استنجے کا کیا پتہ، ان کو پاکی کا کیا پتہ؟ یہ تو ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب نہانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ٹب میں بیٹھتے ہیں، اور نجاست کا اتنا سا ذرہ بھی اگر قلیل پانی کے اندر گر جائے تو وہ سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ٹب میں بیٹھ گئے، اخراج کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اسی میں بیٹھ کر کے جناب پرفیوم لگا کے وہ صاف ہو گئے۔ یہ کہاں صاف ہو گئے؟ صفائی الگ چیز ہے، طہارت الگ چیز ہے، طہارت الگ چیز ہے۔ طہارت شریعت کی اصطلاح ہے، پاکی کو کہتے ہیں کہ آپ کی نماز ٹھیک ہو۔ صفائی الگ چیز ہے، بس پانی بہا لیا ختم۔ یہ حضور نے متعین کیا۔ ہاں، یوں استنجا کرنا ہے، اپنے آپ کو اچھی طرح پانی سے دھونا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ ان لوگوں کی تعریف جو 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے قبا والوں کی، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ پہلے ڈھیلوں سے استنجا سکھاتے تھے، اس کے بعد پانی سے دھوتے تھے۔ اس پر اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، کر کے بتایا، اور اس پر صحابہ کے مذاق بھی اڑائے ہیں۔ یہ کیسا نبی ہے تمہیں پخانہ پیشاب کے طریقے بتاتا ہے؟ یہ کوئی نبی ہے؟ تو کیا جواب دیا آپ نے؟ یہ بھی ابو داؤد شریف ہے، انما انا لکم مثل الوالد لولدہ۔ سبحان اللہ، قربان جائے اس جملے پہ۔ میں تو تمہارے لیے ایسی حیثیت رکھتا ہوں جیسے باپ کی بیٹے کے لیے حیثیت ہو۔ میں تو تمہیں ہر چیز سکھاؤں تاکہ تم رسوائی سے بچ جاؤ۔ اب یہ قرآن پاک کو متعین کر رہے ہیں۔ پاکی کا کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے۔ غسل کا کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے۔ وضو کا کیا مطلب؟ یہ مطلب ہے۔ کلی بھی کرو، ناک میں پانی بھی ڈالو، چہرہ بھی دھو، داڑھی کا خلال بھی کرو، سر کا مسح بھی کرو، اس میں اسراف سے بھی بچائے۔ سعد کے پاس سے گزرے رضی اللہ عنہ، کہا کہ سعد یہ کیا تم اتنا زیادہ پانی تم بہا رہے ہو، اسراف کر رہے ہو؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ ہاں ہاں، جاری نہر ہو اس میں بھی اگر 3 مرتبہ سے زائد تم نے دھویا تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، ایسا مت کرنا۔ ہم تو کہتے بھی جاری نہر ہے 10 مرتبہ دھو لو، نہیں، پابندی شریعت نے بتائی، یہ متعین ہم نے کیا ہے تمہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں وہ سب آسمانی حکم ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کے نبی جو بات کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں کرتے، وہ تو آسمانی حکم کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ صلاۃ کو آپ نے متعین فرمایا، ہاتھ کہاں باندھنے؟ یوں باندھنے، اور کیا کرنا ہے؟ یوں رکوع کرنا ہے۔ ایک آیا بیٹھے ہوئے آپ، اور ایک آیا اور اس نے جناب جیسے رکوع کے لیے جھکا اور کھڑا یوں سیدھا چلا گیا،
آ کے بعد میں آئے، سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، صلی فإنک لم تصلی، جاؤ بھی نماز پڑھ لی اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا، اللہ کے رسول مجھے نہیں ہے پتا، آپ مجھے بتا دیں۔ پھر آپ نے پورا بتایا کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھو، یہ سکون کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، نماز کو بتائی، رکوع بتایا آپ نے، صحیح، اور پھر یہ فرمایا تقریباً 7 قسم کے حیوانوں سے آپ نے فرمایا ان کی مشابہت نماز میں اختیار مت کرنا۔ یہ ہاتھوں کو جو لوگ سجدے میں یوں پھیلا دیتے ہیں، زمین پہ رکھ دیتے ہیں، فرمائیں دیکھنا کتے کی طرح سجدہ مت کرنا، لومڑی کی طرح ہاتھ پھیلا کے مت سجدہ کرنا، درندے کی طرح جو ہے وہ اس طرح پاؤں پھیلا کر کے سجدہ مت کرنا، اور اس طرح کر کے بعض لوگ یوں اشارہ کر کے وہ کرتے ہیں، جب یعنی یوں کرنا چاہیے آدمی کو، نیت باندھتے وقت یوں کر لیتے، ایک دم یوں کر لیتے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا تم نے وہ کیا ہے، جیسے کہ سرکش قسم کے گھوڑوں کی دمیں اٹھتی ہیں، یہ کیا کرتے؟ یہاں گھوڑوں کی دموں کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو۔ یہ مرغے کی طرف ہونگے مت مارو، مرغے کا ذکر بھی ہے، لومڑی کا ذکر بھی ہے، کتے کا ذکر بھی ہے، درندے کا ذکر بھی ہے، گھوڑوں کا ذکر بھی ہے، کوے کا ذکر بھی ہے، کہ اس طرح بس آ گئے بس ٹھونگے مان لی۔ یہ ساری چیزیں اقیم الصلاح کو متعین کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اوقات بتائے، پاکی کا طریقہ بتایا، اذان کا بتایا، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی سے اذا نودی للصلاۃ، نودی کیسے ندا ہوگی، اللہ اکبر کر کے بتائی کیسے ندا ہوگی، اذا نادیت من الصلاۃ، ندا پکار کیسے ہوگی، ایسے ہوگی۔ قرآن میں اشارہ ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہے، قرآن میں اشارہ، حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ روزے کا بتایا، قرآن پاک نے صرف اشارہ دیا ہے چند آیات میں، کن سے ٹوٹتا ہے روزہ، یہ حدیث نے بتایا، قضا اور کفارہ کس سے آئے گا، یہ حدیث نے بتایا۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی آتے ہیں پاکی کے، پاک کرنے کے، زکوٰۃ دو، کس میں دیں، کتنا دیں، پھر بتایا سونا ہے تو اتنا دو، چاندی ہے تو اتنا دو، اونٹ ہے تو اتنا دو، بکریاں ہیں تو اتنا دو، گائے بھینس بیل وغیرہ ہے تو اتنا دو، یہ تمہاری زکوٰۃ کی یہ ترتیب ہے۔ زمین کی پیداوار میں اتنا دو، روئی ہو گئی تو اتنا دو، زعفران ہے تو اتنا دو، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی، صرف قرآن پاک میں اس کا اشارہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اطیع اللہ جو واضح واضح قرآن پاک میں سمجھ میں آتے ہیں وہ بھی تمہارے ذمے ہیں، اور جو نہیں آتے تمہارے سمجھ میں وہ اطیع الرسول، یہ تمہارے ذمے ہے۔ پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سے عام مسلمان نہیں سمجھ سکتا، بعض چیزیں تو آپ نے سن لی، سمجھ میں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی ایک آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، جن عورتوں کو طلاق ہو گئی وہ 3 قروء